السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سیوارول کیپسولز کے بارے میں۔ ان کیپسولز کے کیا فوائد ہیں، کیا طریقہ استعمال ہے اور ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کیا نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں۔ اس 5 منٹ کی ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل جانتے ہیں۔ ویڈیو آپ اینڈ تک واچ کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کر سکیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے۔ جب بھی آپ نے ان کیپسولز کا استعمال کرنا ہے یا کوئی بھی آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اسے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یوز کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ بن سکے، کیونکہ کچھ میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں یا اوور ڈوز یا غلط استعمال کرنے سے آپ کو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی میڈیسن یوز کریں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کریں۔ چلیں فرسٹ آف آل ہم جانتے ہیں سیوارول کیپسولز کی بیسک انفارمیشن کے بارے میں۔ اس کے اندر جو فارمولیشن ہے وہ سیفیکزائم ہے۔ جہاں تک اس کی جو ہے ملی گرام کی بات کی جائے 200 mg اینڈ 400 mg کے اندر یہ کیپسولز آتے ہیں اور تجویز کیے جاتے ہیں۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں سیوارول کیپسولز کی بینیفٹس کے بارے میں کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور ڈاکٹر کن مسئلے مسائل کے اندر ان کیپسولز کو تجویز کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں۔ جہاں تک سیوارول کیپسولز کے بینیفٹس کی بات کی جائے، یہ دوا مختلف قسم کے انفیکشن میں استعمال ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ چلیں جانتے ہیں کن کن انفیکشن میں۔ نمبر 1 پہ گلے کے انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے، بہت زیادہ گلا خراب ہے، گلے کے اندر انفیکشن ہو چکے تو ڈاکٹرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ٹانسلز کا انفیکشن جن لوگوں کو ہو جاتا ہے، گلے کے اندر جو ٹانسلز ہوتے ہیں، ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ان کیپسولز کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 3 پہ سینے اور پھیپھڑوں کا جو انفیکشن ہوتا ہے، یہ بہت ہی زہریلا انفیکشن ہے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 4 پہ کان کے انفیکشن میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ UTI کے انفیکشن کے اندر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی UTI انفیکشن جو پیشاب کی نالی کے اندر آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹرز اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ اور جس کا مینلی یوز ہے وہ ٹائیفائڈ بخار ہے۔ جن لوگوں کے اندر ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے اور بخار جانے کا نام ہی نہیں لیتا، ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ان کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اور کچھ پیشنٹس کے اندر جو ہے، بعض لوگوں کے اندر جلد کے انفیکشن ہو جاتے ہیں، ان کو اسکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے، اسکن کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر اس کیپسولز کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک اینٹی بایوٹک ہے، سمجھ لیں آپ کے جسم کے کسی حصے کے اندر اگر آپ کو زیادہ تر جو ہے انفیکشن ہو جائے، بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کیپسولز کا ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور بہت ہی مفید ہیں۔ یہ ہو گئے ان کیپسولز کی بینیفٹس، فوائد۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کیپسولز کے طریقہ استعمال کی، کہ آپ نے ان کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہو سکتے ہیں۔ تو یار وہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو وہ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ تو پلیز یار آپ کا 1 منٹ لگنا ہے، چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں جو اس کا طریقہ استعمال ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ سیوارول کیپسولز کو دوا ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کیا کریں۔ کھانے کے بعد لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ معدے پہ نہ جو کم اثر پڑ سکے۔ زیادہ تر ان کیپسولز کا استعمال کھانے کے بعد ہی کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ڈاکٹر آپ کو مقررہ وقت بتائیں اس پہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کی ڈوز کی بات کی جائے کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، بڑوں میں اکثر 200 mg یا 400 mg روزانہ استعمال کروائی جاتی ہے، لیکن اصل ڈوز مریض کی عمر، وزن اور بیماری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بچوں کی ڈوز بھی ڈاکٹر وزن کے حساب سے ہی دیتے ہیں، اس لیے خود سے ڈوز استعمال نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یوز کیا کریں۔ لیکن عام طور پر 200 mg اور 400 mg روزانہ استعمال کروائی جاتی ہے پیشنٹس کے اندر۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں سیوارول کیپسولز کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال نہیں کرواتے تو آپ کو کیا کیا ان کیپسولز کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوا سیفیکزائم کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کیپسولز کے، جس میں نمبر 1 پہ آپ کو متلی یا الٹی کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہائی ڈوز استعمال کرتے ہیں، مطلب دن میں آپ 2 سے 3 کیپسولز لے رہے ہیں 400 mg والے، تو آپ کو معدے میں بھی درد ہو سکتا ہے، دست آپ کو لگ سکتی ہے، بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے اندر سر درد ہو جاتا ہے ان کیپسولز کو بہت زیادہ استعمال کروانے سے۔ اس کے بعد جسم میں الرجی ہو سکتی ہے آپ کو، اگر آپ اس کو غلط زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ کو چکر آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس، ضروری نہیں ہے ہر پیشنٹس کے اندر ہوں، لیکن اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں یا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری، شدید الرجی یا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو تو فوری آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ بن سکے۔ یہ ہوگی اس میڈیسن کی مکمل انفارمیشن۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو یار اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اتنی دیر کے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ.